جیسے کہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہم نے شروع کیا کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو کہ اپنے گناہ کو بڑھ چڑھ کر بتاتے ہیں. اس پر روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا لائق ذبح ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں اور جو ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں. بے شک وہ جو ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، جو ہم سب کی دلوں کے حال کو اور نیتوں کا جاننے والا ہے. اور بعد حمد و ثنا ہمارا تمام تر اور بلند ترین درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. جیسے کہ آپ نے ابھی ذیشان بہت بہترین سوال کیا. دیکھیں جیسے کہ ماشاءاللہ ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ جنہوں نے ماشاءاللہ سے عشرہ رحمت کی رحمتوں کو سمیٹ لیا اپنے دامن میں. اور الحمدللہ بفضل پروردگار عالم اب ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے. اور عشرہ مغفرت میں گویا خدا کی ندا ہے کہ جس نے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، مغفرت مانگنی ہے، اس عشرے کے ذریعے مانگ لے. اچھا، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کریم ہے کہ وہ توبہ کے در کو کبھی بھی بند نہیں کرتا. اور جیسے کہ آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں کہ سوال میں یہ کہا گیا کہ جو توبہ کر کے اپنے گناہوں کا اعلان کرتا ہے، نہیں، جو گناہ کر کے اپنے گناہ کی بڑائی بتائے کہ میں یہ گناہ کر کے آیا ہوں. جی بہتر. اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے چاہتا ہی ہے کہ ہم لوگ اگر چاہے کتنے ہی بڑے گناہ گار کیوں نہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا گناہ ہو، گناہ بہرحال برابر ہوتا ہے. لیکن ہم نے اللہ سے اپنے گناہ کا حال بیان کر دیا. اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہ کسی اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم تو اتنے بڑے گناہ گار تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور خاص طور پر میں دیکھتی ہوں کہ جو لوگ عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں یا کوئی بڑی سعادت، حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو وہ آنے کے بعد اپنے سٹیٹس پہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا اور ہم نے یہ گناہ بھی کیا تھا، ماضی میں یہ بھی گناہ کیا تھا. تو خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے گناہوں کو خلق خدا سے بیان کرو، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا نا وہ میرا اور تمہارا آپس کا معاملہ ہے، تو مجھ سے بیان کرو. بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا اس چیز کو. اور بالکل انفارچونیٹلی آج کا المیہ یہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا کھولیں اور آپ دیکھیں تو یہ ساری باتیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. صاحب آپ بتائیں کہ جو اس طرح کا لوگ ہیں آج کل معاف کر دینا تو دور کی بات ہے، پہلے جو جن کی غلطی ہوتی ہے وہ بھی معافی نہیں مانگتے کہ بھائی میں کیوں مانگوں. ایگو بڑا مسئلہ آ جاتا ہے ہمارے یہاں. در حقیقت جیسے کہ ابھی لیگل ایڈوائزر صاحب نے اور آپ نے بھی بیان کیا، حقیقت یہ ہے کہ تمام جھگڑے کی بنیاد جو ہے وہ انا پرستی سے ہوتی ہے. ہمارے اندر جب تک یہ انا ہے، انا زندہ ہے ہمارے اندر، تب تک یہ جھگڑے بڑھتے جائیں گے. اور دور حاضر میں بھی قدیم زمانے میں اگر ہم دیکھیں، جیسے ہمارے آباء و اجداد کا زمانہ گزرا ہے، تو ہم دیکھتے تھے کہ اگر کسی میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا تو وہ ایک دن کے بعد یا زیادہ سے زیادہ 2 دن کے بعد آگے معافی تلافی ہو جاتی تھی. لیکن اب جو دور آیا تو دور ایسا آ گیا کہ اگر آپ کسی سے معافی مانگنا بھی چاہیں نا تو وہ پلٹ کر آپ کے تمام جتنی بھی غلطیاں کی ہیں وہ گنوانا شروع کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. حالانکہ اسے معاف کر دینا چاہیے بالکل اس طرح کہ جس طرح وہ اپنے گناہوں کی معافی کی طلبگار پروردگار عالم سے کرتا ہے. کہ خدا بھی تو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے نا. خدا تو یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے معافی مانگو. عشرہ مغفرت بھی ہے تو وہ اس حوالے سے بھی بیان بہترین طریقے سے ہو رہا ہے کہ دیکھیں ہم بندوں کو اس طرح اس نیت کے ساتھ معاف کرنا سیکھیں جس طرح ہم خود خدا سے چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن آج کل انسانوں میں کیا پایا جاتا ہے کہ رحم تو تقریباً رخصت ہو گیا. ایک دوسرے کے بارے میں جو محبت تھی، محبت کی جگہ رنجشوں نے لے لی. اور سب سے بڑی جو اس میں تبدیلی رونما ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹوں نے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا. گھروں میں جو گھریلو جھگڑوں کی ابتدا ہے اس میں چھوٹوں نے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا. انفارچونیٹ یہ ہے ہمارے یہاں کہ میاں بیوی کا رشتہ اپنی جگہ، دوستی یاری کا رشتہ اپنی جگہ، بھائی کے دشمن ہو گئے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، چہرہ تک نہیں دیکھتے، اور بس اس انا پرستی کی وجہ سے. بے شک. اور یہ میں سمجھتی ہوں دور حاضر میں زر زن اور زمین کے اوپر جو جھگڑے زمانے قدیم سے چل رہے تھے وہ آج بھی قائم ہیں. اور گھریلو جھگڑوں میں بھی جو بنیادی رکن ہے وہ یہی ہے، زر زن اور زمین. ان 3 چیزوں سے ہی جھگڑے کی ابتدا ہے. آج بھی بھائی سے دور ہے تو اس کے بیچ کا تنازع جو ہے وہ در حقیقت بنیاد یہی ہے کہ پیسہ ایک بھائی کے پاس اگر زیادہ آ جاتا ہے
تو دوسرا بھائی جلنے لگ جاتا ہے، یا اسی طرح پیسہ اگر کسی بہن کے پاس آ جاتا ہے تو دوسری بہن جلنے لگتی ہے۔ رشتہ داروں میں سے اگر کوئی رشتہ دار زیادہ دولت مند ہو جاتا ہے یا زیادہ ترقی کرنے لگ جاتا ہے تو دوسرے رشتہ دار یہ سوچ کر اس سے جلنا شروع کر دیتے ہیں، حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اس میں غرور آ گیا، اس میں تکبر آ گیا، حالانکہ چاہے اس میں غرور اور تکبر نہ بھی ہو لیکن لوگ کہہ کہہ کر پیدا کر دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم میں تو غرور آ گیا، تم میں تکبر آ گیا۔ اب وہ جب ایک بندے کو اتنا سارا کچھ کہا جائے تو وہ خود اندر سے یہ سوچتا ہے، اس کی انا یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ واقعی مجھ میں کچھ تو خاص ہے کہ لوگ مجھ سے جلنا شروع ہو گئے۔ کنٹینیوسلی جو ایک ہی چیز ریپیٹڈلی آپ سنتے ہیں نا تو انٹینشنلی کہیں نہ کہیں وہ چیز اس کی ایلیمنٹ آ جاتا ہے آپ کی ذات جی بے شک، وہ سرایت کر جاتی ہے، وہ بولتے بولتے نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نفسیاتی طور پر وہ دباؤ میں آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے بھائی میرے اندر اتنی خوبیاں ہیں۔ اور پھر آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے دور کے حوالے سے بھی یہ چیزیں بہت زیادہ عام کر دی گئی کہ جھوٹے قولوں کو دہرایا جاتا ہے جبکہ وہ منسوب بھی نہیں ہوتے وہ اقوال، اور یہ کہہ کر حضرت علی کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بالکل میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ایک چیز کہ اگر کوئی اس طرح دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں اس شخص کو معاف کر رہا ہوں تو میرے وہ گناہ معاف کر کہ جو مجھ سے ہو گئے مجھے پتہ نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ بے شک کرتا ہے، بے شک آپ اس طرح معاف کر سکتے ہیں کوئی تو اپنی بندہ ایک بات لالچ میں بھی کہ میری آخرت سنور جائے، میرے نامہ اعمال میں اچھی چیزیں لکھی جائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی کو معاف کر دیں۔ جیسے کہ باق نے کہا انا کی بات، تو واقعی میں آپ انڈوز کر دیتے ایک بندے کے اندر کہ یس آپ کے اندر یہ عادت ہے اور وہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ نفسیاتی دباؤ میں آ جاتا ہے۔ یہ جو سائیکولوجیکلی ٹریٹمنٹ ہے یہ بچوں میں بھی جو ہے پایا جاتا ہے۔ زرداری صاحب تہاں کے بھی خبر ہوندی تے ہانے تے جدید طور تے جے اساں جا مینٹلی جے کاؤنسلرز آہن وہ چون تھا تے تہاں پانجن بارڑن کے کیر اگر ضدی بارڑو گھر میں آہے بھی نا ان کے یہ نہ چوتا تے بابا ڈاڈو ڈنگو آ یہ تو ڈاڈو شرارتی آ یہ نہ کجا تو ڈاڈو شرارتی آ وہ ہوجے بھی شرارتی تو ان کے چبا تو تو ڈاڈو سٹھو آئی ڈاڈو ڈاہڑو آئی ماشاءاللہ سمجھدار آئی جڏهن ائين تام ریپیٹڈلی پنهंجے ॿारनि खे चवंदा تو الٹیمیٹلی उहे जेको आहे ڈیسنسی वांगुरु उहे एक्ट करणु शुरू कंदा त इहो बिल्कुलु इन शइ जो असरु थिए थो।